حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد۔ اللہ کے رسول 6 ہجری میں چلے گئے، حدیبیہ کے مقام پہ روکے گئے۔ مکہ والوں نے کہا عمرہ نہیں کر سکتے۔ یہ 1400 صحابہ احرام باندھے ہوئے مذاکرات کے نتیجے میں وہیں سے واپس مدینہ آ گئے۔ اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ لڑنا نہیں، آگے نہیں جانا، میں نے وعدہ کر دیا، واپس ہو جاؤ۔ اب اس معاہدہ ہوا حدیبیہ کا قریش مکہ کے ساتھ، حالانکہ وہ کافر ہیں، اور ادھر مسلمانوں کے نبی کا ہوا، اور اس میں ایک شک یہ لکھی ہوئی تھی کہ 10 سال تک دونوں فریقوں میں جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی کا معاہدہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، بے شک مکہ تھوڑے سے فاصلے پہ ہے، لیکن ابھی آپ واپس چلے جائیں گے۔ اگلے سال آپ لوگ آئیں اور 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہ رہیں، اور اس عمرے کی قضا اگلے سال کریں، عمرۃ القضا 7 ہجری میں 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ آپ نے دستخط کیے، اور اس میں کچھ شرائط اور تھی، جس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی قریشیوں کا شخص یا مکہ کا کوئی شخص جو مسلمان بھی ہو گیا، اگر وہ مدینہ جائے گا تو مدینہ کے لوگ اسے واپس کریں گے، پناہ نہیں دیں گے، اور اگر وہاں سے کوئی شخص ادھر سے مکہ میں آتا ہے تو اس کو روکا نہیں جائے گا۔ اب یہ شرط مسلمانوں کے خلاف ہے، کافروں کے حق میں ہے، لیکن پیغمبر نے خون خرابے سے بچنے کے لیے ایک خاص حکمت کے تحت اللہ کے حکم کے نتیجے میں قبول کر لی کہ ٹھیک ہے میں ایگری کرتا ہوں۔ اب اللہ کے رسول جب نکلے، یہاں سے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، یکدم مدینہ میں ایک شخص آتا ہے، اس کا نام ہے ابو بصیر، وہ صحابی رسول ہے، اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو مکہ کے رشتہ داروں اور بدماشوں نے پاؤں میں زنجیریں باندھ دی ہیں، ان پر تشدد کیا ہے کہ تم کیوں کلمہ پڑھ گئے، تم اس مذہب سے واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا میں نہیں آ سکتا۔ اس سے پہلے مسلمان ہجرت کر کے جاتے تھے، لیکن چونکہ معاہدے میں لکھا گیا اب اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جائے گا تو مدینہ والے اس کو واپس کریں گے اپنے رشتہ داروں کے پاس۔ ابو بصیر یہاں سے نکلے اور بھاگ گئے اپنی جان بچانے کے لیے۔ انہوں نے مار مار کے مجھے بے حال کر دیا ہے، اور جرم کیا ہے کہ میں نے ایک اللہ کو اپنا رب مانا ہے اور میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ مشرک ہیں، بت پرست ہیں، میرے اوپر تشدد کر رہے ہیں، اور پاؤں سے باندھا ہوا ہے، دونوں پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ اب یہ اسی کیفیت میں یہاں سے بھاگے، کئی 100 کلومیٹر کا سفر کر کے یہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اب جب مدینہ پہنچے، نبی سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت دیکھی کہ پاؤں تو سوجے ہیں، خون خون ہے، اور لکھا ہے کتابوں میں جب گلیوں سے گزرتے ہیں تو خون کے چھینٹے راستوں میں گرتے ہیں۔ اتنے زخمی ہو گئے یہ صحابی، اور بیڑیاں ابھی بھی پاؤں میں لگی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں آپ کا عاشق ہوں، میں نے مکہ چھوڑ دی ہے۔ ان لوگوں کے دل میں رحم نہیں ہے، بے تحاشا تشدد کرتے ہیں، آپ مہربانی کریں، میں مدینہ میں آ گیا، اب میں ادھر رہوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بصیر تو میرا صحابی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ، میں نے ایک عہد کیا ہے، میں نے دستخط کیے ہیں، میں نے ایگریمنٹ کیا ہے، اور مسلمان کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا، چاہے اس کی جان پہ بن جائے۔ تو اب اگر وہ لوگ آگے تجھے لینے تو میں اپنے مرید اور ورکر کا خیال نہیں کروں گا، میں نے اپنے عہد کا خیال کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لہٰذا تجھے واپس کرنا پڑ جائے گا مجھے۔ آخر کار ایسے ہی ہوا، ان قریشیوں نے مکہ سے 2 سپاہی بھیجے کہ جا کر ان کو کہو معاہدے میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا ابو بصیر واپس کرو۔ 100% پتہ ہے ابو بصیر جب آئے گا واپس، وہ اس کو قید بھی کریں گے، کوڑے بھی ماریں گے، تشدد بھی کریں گے، زخمی بھی کریں گے، اور ممکن ہے جان بھی لے لیں۔ این اس کیفیت میں جب وہ 2 بندے پہنچے حضرت حضور کے پاس، کہنے لگے کہ آپ نے عہد کیا ہے اور معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے تحت ابو بصیر کو واپس کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں عہد کو پورا کروں گا۔ یہ ہے مسلمان کی شان، یاد رکھیے۔ آج تو ہم زبان کر کے پھر جاتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور ہم ہیں پھر بھی مسلمان۔ اب نبی اس پوزیشن میں کس طرح چاہے کہ اپنے صحابی کو واپس کرے، وہ ظالم مار دیں گے اس کو، لیکن ایک طرف یہ عہد ہے کہ میں حدیبیہ میں عہد کر چکا ہوں، اور یہ تو ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اب کیا کیا جائے، صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ان دونوں سپاہیوں نے کہا بندہ واپس کرنا ہوگا۔ فرمایا ابو بصیر آپ چلے جائیں، مدینہ سے نکل جائیں، اور آپ میرا انتظار کرنا، میرا ایک پیغام تم تک پہنچے گا۔
ایک میسج میرا تم تک پہنچے گا، اس وقت تک تم نے میرا انتظار کرنا ہے۔ اب ابو بصیر یہاں سے حکم رسول کے تحت نکلے، مخلص نہ ہوتے انکار کر دیتے، ایمان تبدیل کر دیتے کہ یہ اتنی زیادتی میرے ساتھ، لیکن اندر چونکہ عشق تھا کہ جان کیا ہزاروں چلی جائیں نبی کی آنکھ نیچے نہیں ہونے دیں گے، نبی کی عزت سب سے عزیز ہے۔ ابو بصیر نے اپنے آپ کو ہینڈ اوور کر دیا اور حضور یہاں سے رخصت کرتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب جب ابو بصیر واپس ہوئے، نبی کا دل دکھ رہا ہے کیونکہ پاؤں لہو لہان ہے، زنجیریں پڑی ہوئی ہیں اور سارا جسم زخمی ہے، اللہ کے علاوہ سپورٹ کوئی نہیں ہے۔ جرم صرف یہ ہے کہ اللہ کو رب مان چکا ہے اور وہ جن کے پاس جا رہا ہے ان میں رحم نام کی چیز کوئی نہیں ہے، 100% تشدد نظر آ رہا ہے۔ یہ صحابی بھی واپس ہوئے کہ نبی کا حکم ہے۔ اب نبی وہاں سے اٹھے، روتے ہوئے نبی کے آنسو نکلے، مسجد نبوی میں پہنچ کر ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب میں نے تو وعدہ پورا کیا ہے، لیکن تجھے پتہ ہے ابو بصیر میرا سچا عاشق ہے، تو خود اس کا کوئی راستہ نکال دے، میں اس کو روک نہیں سکتا، میں نے تو عہد پورا کر دیا ہے لیکن میں اس کا درد دیکھ بھی تو نہیں سکتا۔ اب نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے راستے میں حالات کیسے پیدا کیے کہ ابو بصیر نکلے، مدینہ سے کچھ فاصلے پر نکلنے کے بعد وہ دونوں سپاہی کہنے لگے تجھے بڑا عشق تھا تیرے مصطفیٰ سے، دیکھ لے تجھے نہیں ہوا۔ بس انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تلوار نکالی، ایک لمحے میں وہ نبی کی دعا ایسے قبول ہوئی، اللہ نے اسباب بنائے، انہوں نے ایک کافر کو بھی قتل کیا، دوسرے کو بھی قتل کر دیا، وہاں سے بھاگ کر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جنگل میں جا کر ڈیرا لگا لیا کہ نہ مدینہ میں جا سکتا ہوں کہ نبی کا حکم ہے، اور مکہ کی طرف چلا لیکن میں وہاں بھی اپنے آپ کو لے جا کے اپنے آپ کو اور مروا دوں گا۔ اس لیے وہی اللہ کی تقدیر آئی، ابو بصیر جنگل میں رکے۔ پھر اللہ کی قدرت، ہر کام میں ایک حکمت ہے، ادھر نبی کو بھی وہ قلعہ نہیں دے سکتے کہ مدینہ میں تو داخلہ بند ہے وعدے کے تحت، باقی اگر کہیں اور ہے تو مدینہ میں نہیں، مدینہ میں آئے گا تو یہاں سے واپس کیا جائے گا۔ اب وہ جنگل میں رکتا ہے، کچھ عرصے بعد وہ تشدد کرتے ہیں اور لوگوں پر، تو وہ جو بھی بھاگتا ہے پتہ ہے مدینہ میں جائیں گے تو واپس کر دیے جائیں گے، تو مدینہ میں جاتے ہی کوئی نہیں ہے۔ جو بھی آیا ابو بصیر کے پاس رکا، اللہ کی قدرت 300 مسلمان جہاں اکٹھے ہو گئے۔ اب ان یہ طاقت بن گئی، اب آئندہ مکہ کا کوئی کافر مدینہ آتا ہے کسی تجارت کے لیے، یہ رستے میں پکڑ کے اس کو پھینٹی لگاتے ہیں، تیری ایسی کی تیسی، تو کیسے مدینہ میں جاتا ہے اتنی آسانی سے۔ اب وہ لوگ پریشان ہیں، بھاگ رہے مسلمانوں کے نبی کے ساتھ، اللہ آپ کو اللہ کا واسطہ ان کا کوئی حل نکالے۔ فرمایا میں نے تو نکالا ہوا ہے، وہاں سے تو نکال دی ہے، اب میں کہیں اور سے تو ان کو واپس نہیں کر سکتا، میرا کوئی ایگریمنٹ نہیں، اگر مکہ سے کوئی کہیں بھی بھاگ جائے تو میں تمہیں دوں، ایسی بات نہیں لکھی ہوئی، اس میں یہ لکھا ہے اگر مدینہ میں آئے گا تو واپس کیا جائے گا، مدینہ میں کسی کو نہیں ٹکنے دوں گا، باقی اگر کوئی مکہ سے نکل کے کہیں اور جا کے رکتا ہے تو وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ اب انہوں نے دیکھا یہ تو ہمارے لیے مشکل بن گئی، آخر وہ خود پریشان ہو گئے، مدینہ میں درخواستیں کرنی شروع کر دی، اور ادھر ابو بصیر اتنے بیمار ہوئے، کچھ عرصے بعد بوڑھے بھی ہیں کہ کئی مرتبہ ان صحابہ نے دیکھا یہ ابھی مر جائے گا، ابھی مرے گا، لیکن روح نکلتی نہیں ہے۔ ایک دن انہوں نے کہا تیرا جسم بڑا سخت ہے، تیری روح نکلتی نہیں، اتنا بیمار ہو، اتنے بوڑھے ہو۔ انہوں نے کہا میرے نبی نے ایک حکم دیا تھا کہ تم چلے جاؤ اور ایک وقت آئے گا میرا پیغام تب تم تک پہنچے گا، تو ابھی تک تو وہ پیغام آیا کوئی نہیں، روح کیسے نکل سکتی ہے؟ پیغام آئے گا تو روح نکلے گی۔ اس پیغام نے روح کو روکا ہوا ہے، کیونکہ میرے نبی کی زبان کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے جتنا بھی بیمار ہو جاؤ جب تک پیغام مصطفیٰ نہیں پہنچے گا۔ آخر ایک دن آتا ہے کہ یکدم مدینہ سے نبی کا بلاوا آتا ہے، قاصد آیا، ابو بصیر سے ملا، کہا نبی کا یہ پیغام ہے، بس ادھر پیغام سنا، ساتھ ہی کلمہ پڑھتے ہوئے روح پرواز کر گئی۔ تو میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی جانیں گئی ہیں، اپنی جانوں پر بنائے، لیکن نبی کے حکم کو کبھی نہیں توڑا۔ یہ یاد رکھیں وہ تھے وہ لوگ جن کا اللہ ذکر کرتا ہے قرآن میں بار بار، اور آج ہم مسلمان ہیں اور ہم کس پوزیشن میں ہیں یہ آپ کو خود سوچ لینا چاہیے۔ اندر اپنے ضمیر کو جج بنائیں کہ اگر ابھی مر جاؤں اللہ کو کیا جواب دینا ہے، کیا میں کلیئر ہوں؟ نمازیں میرے ذمے نہیں، روزے کلیئر ہیں، بہنوں کا حق دے دیے، بیوی کا بیٹیوں کا حق دے دیے، یا کوئی اور ہے میرے اوپر؟ اگر ہے تو پھر سوچ لیں کہ آگے جا کے بننا کیا ہے۔ اس لیے بھائیو، عشق مصطفیٰ وہ ایک چیز ہے
کہ جس میں اگر آپ اپنے آپ کو ڈبو دیں انشاءاللہ نبی کی اطاعت یہ عشق آپ سے خود کروائے گا، ہر حکم قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔